السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ میرا نام سید عابد محمود ہے۔ جیسے کہ ہماری ویڈیوز بن رہی ہیں بچوں کی تعلیم و تربیت کے اوپر، یہ ویڈیو بھی اسی سلسلے میں ہے۔ پہلی مرتبہ دیکھنے والے احباب سے تو گزارش ہے کہ اس سے پہلے والی ویڈیوز کو ضرور دیکھیں تاکہ اس تصور کو سمجھ سکیں کہ بچوں پر ماں باپ کے کیا حقوق ہوتے ہیں بچوں کی تربیت کے لیے، بچوں کی تعلیم کے لیے۔ اس میں یہ ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو پیدا ہوتے ہی اس کے اوپر اس کے حقوق شروع ہو جاتے ہیں، اس کی پالنے پوسنے کی، اس کی دیکھ بھال، اس کی صحت، اس کی صفائی، اس کی جسمانی تربیت، اس کے کھانے پینے کا انتظام، اس کی بیمار ہو جائے تو میڈیسن دوائیاں کا انتظام، اس کے پہننے اوڑھنے کے، اس کو حفاظت کا انتظام، جسم کی اس کی صفائی، اس کے کپڑوں کی دھلائی، اس کے ناخن کاٹنا، اس کے بال تراشنا، اس کی حفظان صحت کا خیال رکھنا، یہ ساری باتیں جو ہیں یہ آتی ہیں بچوں کی پرورش کے اندر۔ اس کے علاوہ بچوں کی عادات پر نظر رکھنا، ان کی عادتیں کیسی بن رہی ہیں، ان سے شفقت سے ان کی تربیت کرنا، اور ان چیزوں کے اوپر دیکھنا کہ بچہ جو ہے وہ ان چیزوں پر دیکھنا کہ بچہ جو ہے وہ کن عادات کا عادی ہو رہا ہے، محبت سے، پیار سے بچے کو پسندیدہ عادات کا اور ان معاملات کا پابند بنانا۔ گھریلو زندگی کو پاکیزہ رکھنا یہ بڑوں کا کام ہے۔ گھر کے افراد میں باہمی تعلقات کو استوار کرنا، لڑائی جھگڑا نہ ہو، کیونکہ بچہ جو ہے وہ شعوری طور پر یا غیر شعوری طور پر بڑوں کی تقلید کرتا ہے، بڑوں کی عادات کے مطابق وہ اس کی شخصیت بنتی ہے۔ ان چیزوں کا بڑوں کو خیال رکھنا چاہیے، جیسے بڑے کریں گے ویسے وہ کریں گے۔ تعلیم و تربیت کے ضمن میں مدرسے کی، اسکول کی، کالج کی طرف سے دی ہوئی جو ہدایات ہیں ان پر پوری توجہ کرنا یہ ماں باپ کا کام ہے۔ ان فرائض کو جو بھی گھر انجام دے سکتا ہے صحیح طریقے سے، اور اس کو دینا بھی چاہیے، لیکن جہالت، افلاس، وسائل کی اور ذرائع کی کمی، والدین کی مصروفیت، عمومی بگاڑ کے باعث بہت کم گھر اپنے ان فرائض کو کما حق انجام دے پاتے ہیں یا دے سکتے ہیں۔ صنعتی انقلاب نے گھریلو نظام اور زیادہ درہم برہم کر دیا۔ باپ کہیں رہتا ہے، بچے کہیں رہتے ہیں، بھلا ان کی دیکھ بھال کون کرے؟ دیر سے گھر آنا، باپ کا مارکیٹ میں یا اپنے کئی بزنس کاروبار میں مصروف رہنا، نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اسکول، کالج، مدرسے سے عموماً گھروں کے تعاون سے محروم رہتے ہیں۔ گھریلو نظام کو مستحکم رکھنے اور افراد خاندان کو بچوں سے متعلق اپنے فرائض کو انجام دینے کی طرف برابر توجہ دلاتے رہنا چاہیے، ورنہ آئندہ نسلوں کا اللہ ہی حافظ ہے۔ انہی سلسلوں میں جہاں والدین کی ذمہ داری ہے وہاں اور والدین کی فرائض ہیں بچے کے متعلق، اس کو تربیت کیسے کرنی، اس کی تعلیم کیسے کرنی، مدرسے کے بھی کچھ فرائض ہوتے ہیں، اس کے بھی کچھ اثرات ہوتے ہیں۔ کیونکہ تعلیم و تربیت پر اثر انداز ہونے والا دوسرا سب سے بڑا عامل، مؤثر عامل مدرسہ، اسکول، کالج ہے۔ بچوں کی شخصیت کے مختلف پہلوؤں کو ہم آہنگی کے ساتھ پروان چڑھانے کی ذمہ داری اسی کے سپرد ہوتی ہے۔ بچے جو کچھ اسکول سے، مدرسے کے باہر سے سیکھتے ہیں، اور اس میں نہ تو کوئی نظم ہوتا ہے، نہ کوئی ترتیب ہوتی ہے، بازار ہے، گلیاں ہیں، کوچے ہیں، دوست احباب ہیں، اور نہ ہی کوئی ترتیب ہوتی ہے، کوئی نظم نہیں، کوئی سسٹم نہیں ہوتا، لیکن وہ بیچارے سیکھ ہوتے ہیں۔ تو اسکول جو ہے نا ایک منظم ادارہ ہوتا ہے جو باصلاح اساتذہ کی مدد سے ایک خاص نظم ترتیب کے ساتھ بچوں کی تعلیم و تربیت دیتا ہے، ان کی سیرت، ان کی شخصیت کو سنوارتا ہے۔ گھر کی طرح اپنے مدرسے سے بھی بچوں کو جذباتی لگاؤ ہوتا ہے، اپنے اسکول سے، اپنے اسکول کی جو کمرہ ہے اس سے، اس کی کتابوں سے ایک خاص
پیار محبت لگاؤ ہوتا ہے۔ وہ اپنے اساتذہ کو دنیا کا سب سے بڑا آدمی سمجھتا ہے، بڑا قابل آدمی سمجھتا ہے، ان کی معلومات پر غیر معمولی اعتماد کرتا ہے، اس کی سیرت و کردار کو اپنے لیے قابل تقلید شخصیت سمجھتا ہے، اس کو اسوہ سمجھتا ہے۔ مدرسے کی فضا، اسکول کی فضا انہیں بے حد متاثر کرتی ہے۔ یہاں بچے کی سیرت و شخصیت پر جو نقوش ثبت ہوتے ہیں وہ زندگی بھر قائم رہتے ہیں۔ انہی وجوہ سے جو عامل کی اہمیت سب سے زیادہ ہے وہ ہے مدرسہ۔ اب مدرسے کے فرائض کیا ہیں؟ یعنی کہ مدرسے کی اہمیت تھی بچے کے کردار میں، تربیت میں، تعلیم میں، اس کی اسکول کی اہمیت کے ساتھ ساتھ اب اسکول کے فرائض آپ کو بھی پتہ ہونے چاہیے اور ان مدارس اور اسکول والوں کو بھی پتہ ہونا چاہیے۔ بچوں کو مختلف علوم و فنون میں مہارت پیدا کرنا یہ اس اسکول کے لوگوں کا، ان کے انتظامیہ کا، سسٹم بنانے والوں کا فرض ہے۔ بچے ادھر ادھر سے جو کچھ سیکھتے ہیں یا معلومات حاصل کرتے ہیں وہ عموماً ناقص و ناکافی ہوتی ہے، ان میں کوئی نظم ترتیب نہیں ہوتی ہے۔ اسکول کا فرض ہے کہ وہ ایک خاص تدریج سے نظم و ترتیب کو ساتھ انہیں معلومات بہم پہنچائے اور مہارت پیدا کرے۔ اصلاح و تربیت کرنا علمی، عملی، جسمانی یا اخلاقی حیثیت سے بچوں میں جو خرابیاں جڑ پکڑنے لگتی ہیں ان کی اصلاح کرنا، پسندیدہ عادات و اطوار کا حامل بنانا، ان کی اندرونی صلاحیتوں کو صحیح رخ پر ڈالنا، نیز اس کے علاوہ انہیں ان عملی و اخلاقی اوصاف سے متصف کرنا جو انفرادی، اجتماعی اور عائلی ذمہ داریوں کو بحسن خوبی انجام دینے میں معاون اور مددگار ثابت ہوتی ہیں۔ بچے کے اندر برے اور بھلے کی تمیز یعنی کہ حق سے محبت اور باطل سے نفرت، بھلائی کے پھیلانے اور برائیوں کے مٹانے کا جذبہ پیدا کرنا تاکہ وہ معاشرے کے ناپسندیدہ رجحان کا مقابلہ کر سکیں، خود اس کا شکار ہونے سے محفوظ رہیں، یہ بہت اہم بات ہے، اور دوسروں کو بھی بچانے کی کوشش کریں، ان کی شخصیت ایسی بن جائے۔ یہ مدرسے کا کام ہے، ماں باپ کا بھی کام ہے۔ طلباء کے مابین ذہنی، جسمانی، معاشرتی اور اخلاقی اعتبار سے جو فرق ہوتا ہے اسے ملحوظ رکھتے ہوئے ان پر انفرادی توجہ دینا تاکہ ہر بچہ اپنی بساط و صلاحیتوں کے مطابق آگے بڑھ سکے۔ اس کے علاوہ بچوں پر اثر انداز ہونے والی چیز کیا ہے؟ وہ ماحول ہے۔ پہلے بھی عرض کر چکا ہوں میں ماحول کے بارے میں۔ یہ ایک تیسرا عامل ہے بچے کی شخصیت بنانے میں، اس کے تعلیمی اور تربیتی، اس کی شخصیت بنانے میں ایک بہت بڑا عامل ہے۔ بچوں کی تعلیم و تربیت پر ان کی ماحول کا بہت گہرا اثر پڑتا ہے۔ جس جغرافیائی ماحول میں وہ رہتا ہے، جس طرح کے مناظر سے وہ دوچار ہوتا ہے، جس طبقے سے وہ تعلق رکھتا ہے، جن بچوں کے ساتھ وہ کھیلتا کودتا اٹھتا بیٹھتا ہے، ان سب کا مجموعی اثر قبول کرتا ہے۔ آس پڑوس کے لوگوں کے رہن سہن کے عقائد، ان کے اعمال، ان کے رسم و رواج وغیرہ وغیرہ جو بھی ہے اس سے وہ متاثر ہوتا ہے۔ ماحول اگر اچھا ہوا تو مدرسے اور گھر دونوں کی کوششیں باور ہو جاتی ہیں، ورنہ دونوں کو دشواریاں پیش آتی ہیں، دونوں سر پکڑ کے بیٹھے رہتے ہیں۔ بسا اوقات بھلے گھروں کے بچے اور معیاری مدارس میں تعلیم حاصل کرنے والے طلباء میں باوجود ہر طرح کی کوشش کے برے ماحول کا شکار ہو جاتے ہیں اور ان کی اٹھان مطلوبہ نہج پر نہیں ہو پاتی۔ اسی لیے ماحول کا بھی تعلیم و تربیت کے لیے سازگار بنانے کی کوشش ہونی چاہیے۔ اس کے علاوہ ایک اور بھی ہے جو بچوں کی تربیت میں، تعلیم میں، ان کی نشو و نما میں، ان کے عقائد میں، ان کی سوچ میں، ان کے نظریات میں جو اثر انداز ہوتا ہے۔ انسان عموماً اپنے ماحول اور معاشرے ہی کی پیداوار ہوتا ہے۔ بہت کم افراد ایسے انقلابی ذہن کے ہوتے ہیں یا براہیمی نظر رکھتے ہیں جو اپنے گرد و پیش سے بلند ہو کر سوچتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں۔
معاشرے میں جن چیزوں کا چلن ہوتا ہے افراد بھی شعوری طور پر غیر شعوری طور پر انہیں کو اپنا لیتے ہیں۔ آج کی سوسائٹی میں متعدد عناصر سرگرم عمل ہیں اور افراد پر اپنے برے اور اچھے نقوش ثبت کرتے ہیں۔ مثلا مختلف قسم کی مذہبی تنظیمیں ہیں، مختلف قسم کی مذہبی جماعتیں ہیں، سماجی اور سیاسی جماعتیں ہیں، کلب ہیں، سوسائٹیز ہیں، پریس ہے، پرنٹ میڈیا ہے، پریس میڈیا ہے، پرنٹ میڈیا کے ساتھ ساتھ الیکٹرانکس میڈیا ہے، ایسے پلیٹ فارمز ہیں، سینما ہے، ریڈیوز ہیں، میلے ٹھیلے ہیں، دارالمطالعہ کتب ہے، عجائب گھر ہیں، نمائش گاہیں ہیں، خدمت خلق اور رفع عامہ کے ادارے ہیں۔ اس طرح کے بہت سارے معاشرے کے اندر مختلف پلیٹ فارم پر لوگ کام کر رہے ہیں اور افراد ساری زندگی ان سے کچھ نہ کچھ سیکھتے رہتے ہیں، بڑے ہوں چھوٹے ہوں کچھ بھی ہوں، اور ان کے ساتھ قبول کرتے ہیں، انہی جیسے نظریات اختیار کرتے ہیں۔ معاشرے کے مختلف پہلو، معاشرے کے مختلف یہ عناصر اگر صحیح بنیادوں پر کام کرتے ہیں تو افراد کو اونچا اٹھانے اور ان کی سیرت و کردار کو سنوارنے میں بہت معاون ہوتے ہیں اور اپنے لیے بے لوث خادم تیار کرتے ہیں۔ جیسے کہ آپ نے دیکھا یہ دین کی محنت کرنے کے لیے رائے ونڈ میں مرکز ہے، اس میں مختلف عقائد کے مختلف نظریات کے لوگ اپنے ساری چیزوں کو پیچھے رکھ کر صرف دین کی محنت کرنے کے لیے علیہ کلمات اللہ کے لیے پوری دنیا میں جاتے ہیں اور شخصیتیں بناتے ہیں، دوسروں کو دعوت دیتے ہیں۔ تو یہ رفع عامہ میں کام آ جاتا ہے، متاثر ہوتے ہیں لوگ اور وہ بھی اپنی یقینی شخصیت بناتے ہیں، اچھے لوگ پیدا ہوتے ہیں۔ مثالیں بہت بڑی بڑی مثالیں قائم ہیں، ایسے لوگ جو کہ اپنی عامی زندگی کے اندر بڑے برے اعمال کرتے تھے، گنوانے کی ضرورت نہیں ہے، بڑی بڑی شخصیتیں ان کے نام سامنے ہیں، تو ایسے معاشرے کے اندر کام کرتے ہیں، نظریات بناتے ہیں، یہ بے لوث ہوتے ہیں۔ ہاں جی، معاشرے میں جو لوگ رہتے ہیں ان معاشرے کے جو فرائض ہیں ایک بچے کے تربیت میں، تعلیم میں، اس کی نظریات بنانے میں، شخصیت بنانے میں، معاشرہ اجتماعی ضمیر کو بیدار رکھے تاکہ برے عناصر ابھر کر معاشرے کو بگاڑ نہ سکے۔ اس کے علاوہ طرح طرح کے اداروں، کلبوں اور سوسائٹیوں وغیرہ سے اپنے آپ کو مالا مال رکھے تاکہ ہر صلاحیت اور رجحان کے افراد اپنے ذوق اور اپنی بساط کے مطابق خود بھی استفادہ کر سکیں اور سماج کو بھی فائدہ پہنچا سکیں۔ پھر سماج کے پسماندہ، معذور اور کچلے ہوئے افراد کو سہارا دینے اور ان کی صلاحیتوں کو برے کار لانے کا اہتمام کرے۔ یہ جو معاشرتی ذمہ داریاں ہیں، بچے کی تعلیم و تربیت میں کچھ حکومت اور مملکت کا بھی کردار ہوتا ہے۔ ہاں جی، اس پہ بھی ضرور توجہ دینی چاہیے۔ یہ سب توجہ جو دی جا رہی ہے اور جس کا جو محرک ہے وہ ہے ماں باپ، انہوں نے انہی چیزوں پر توجہ دینی ہے کہ بچے کے ساتھ یہ چیز ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے۔ یعنی مدارس، اسکول، کالجز اپنی ذمہ داری پوری کر رہے ہیں، معاشرہ اپنی ذمہ داری پوری کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے، اور ماحول ایسا بن رہا ہے کہ نہیں بن رہا ہے، حکومت یا مملکت ایسے کام ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہا ہے۔ اپنے بچے کو ماں باپ نے ہی سنبھالنا ہے، ماں باپ نے ہی ان کو توجہ دینی ہے اور اچھے برے کی تمیز سکھانی ہے اور اس کو اچھے ماحول کی طرف لے کے جانا ہے۔ تو یہ ماں باپ کے لیے ہے۔ مملکت کا دائرہ اختیار دن بدن وسیع تر ہوتا جا رہا ہے، اجتماعی امور سے آگے بڑھ کر اب وہ انفرادی زندگیوں میں بھی دخل اندازی کر رہے ہیں۔ اس کے وسائل اور ذرائع بہت وسیع ہیں، شہریوں کی زندگی کا کوئی شعبہ اس کے ساتھ سے خالی نہیں۔ چنانچہ تعلیم و تربیت کا بھی یہ سب سے بڑا اور سب سے مؤثر عامل ہے۔ ایسی صورت میں اس کی ذمہ داریاں بہت بڑھ جاتی ہیں۔ مثلاً ابتدائی تعلیم و تربیت سے ہر شہری کو آراستہ کرنا اس کا حق ہے، ہر بچے کا، کہ وہ تعلیم حاصل کرے۔ یہ تعلیم کے لیے سہولتیں پیدا کرنا مملکت کا کام ہے۔ بالغان کی تعلیم و تربیت کا بندوبست کرنا، ہاں جی، کبھی زمانے میں ہوتا تھا، اب نہیں ہے،
بلا لحاظ مذہب، ملت، رنگ، نسل، ہر ایک کو اس کی صلاحیتوں کے مطابق تعلیم حاصل کرنے کے موقع دینا۔ علم و فن، طب و جراحت، صنعت و حرفت، انجینئرنگ و زراعت وغیرہ کی ترقی کے لیے چھوٹے بڑے طرح طرح کے متعدد ادارے قائم کرنا، پریکٹیکل کی لائبریریز بنانا، اقلیتوں کو اپنی پسند کے ادارے چلانے کی سہولتیں بہم پہنچانا، پرائیویٹ اداروں کو حتی الامکان آزادی سے کام کرنے کے موقع دینا، شہریوں کی تعلیم و تربیت پر غیر معمولی توجہ دینا، ملکی بجٹ میں اس کے لیے زیادہ سے زیادہ رقم اور زیادہ سے زیادہ گنجائش نکالنا۔ اس کے علاوہ جو نادار بچے ہیں، نادار طلباء ہیں، ان کی تعلیم کے لیے وظائف و مراعات کا بندوبست کرنا، گونگے، بہرے یا کوئی اور ان میں اپاہجگی ہو، اندھے ہوں، ذہنی معذور ہوں، جسمانی حیثیت سے وہ کوئی معذور لیے مناسب حال تعلیم و تربیت کا انتظام کرنا۔ وسیع پیمانے پر یہ اچھے کردار کے صاحب صلاحیت اساتذہ کو تیار کرنا۔ یہ ہیں وہ تعلیمی و تربیتی مختلف عوامل، اور عوامل ہی کی اچھائی برائی، فرائض، فرض شناسی، لاپرواہی پر تعلیم و تربیت کے اچھے برے نتائج کا انحصار ہے۔ لیکن جہاں تک خود ان عوامل کے برے یا بھلے ہونے کا تعلق ہے، اس کا دار و مدار ان اساسی تصورات و معتقدات پر ہے۔ ان اداروں کو اچھا اور فرشناس بنانے کی جدوجہد ہونی چاہیے، اور یہ کام اسی وقت ہو سکتا ہے جب ان کی پشت پر کام کرنے والے تصورات و معتقدات کی اصلاح کی جائے۔ لیکن یہ وہ چیزیں ہیں جس کے لیے ماں باپ کے لیے ضروری ہے کہ ماں باپ اس چیز پر اس کو اہمیت دیں۔ یہ جتنی بھی باتیں بتائی گئی ہیں، اور اس کو اہمیت دے کر اس کے مطابق ہی اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کا انتظام کریں، اور ہم انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے اسی پلیٹ فارم سے بچوں کی تعلیم و تربیت کے اعتبار سے جو چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے، یعنی ماں باپ کے ابھی ماں کے پیٹ میں ہی ہو، اور اس کی تعلیم و تربیت میں کردار ماں کا ہوتا ہے، اس کے اعمال کا ہوتا ہے۔ تو اب ماں کیا کرے گی، ہم نے وہاں سے کورس شروع کیا ہے انشاءاللہ ماں کو سکھانے کے لیے کہ وہ اعمال کرے کہ جس سے بچہ اس کے پیٹ میں ہی علم سیکھنا شروع کر دے، اور اس کے جذبات، اس کے احساسات، اس کے جو چال چلن ہے، اس کے سوچنے کا انداز ہے، یہ اس وقت سے شروع ہو جاتا ہے۔ وہیں سے انشاءاللہ ہم نے کورس شروع کیا ہے، اور یہ آگے چل کے ہم انشاءاللہ اس کو کریں گے۔ بہت بہت شکریہ آپ کا، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ اسی بات کو آگے بھی پہنچائیں۔ یہ ابھی جو سلسلہ چل رہا ہے، یہ صرف مزاج بنانا، لوگوں میں طلب پیدا کرنے کے لیے ساری ویڈیوز بن رہی ہیں۔ اس کو بار بار سنیں، اس کی اہمیت کو سمجھیں کہ یہ ویڈیوز کتنی اہم ہیں اور کیوں ضروری ہیں معاشرے میں، اس کو عام کیوں کیا جائے، کہ معاشرے کی حیت کو اور اس کی گراوٹ کو دیکھتے ہوئے میں نہیں سمجھتا کہ ہر آدمی یہ سمجھتا ہے کہ معاشرہ برائی کی طرف جا چکا، اور اگر اس کو ابھی سے نہ سنبھالا گیا پھر اللہ ہی حافظ ہے۔ تو یہ آپ کا، میرا، ہر سمجھدار آدمی کی ذمہ داری ہے کہ اس کو آگے پروان کریں، لوگوں کو زیادہ سے زیادہ اس کو پروموٹ کریں، سمجھائیں، بات پہنچائیں، ان کو قائل کریں کہ وہ اس مدرسے کو جوائن کریں۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ۔